میرے محترم اساتذہ اکرام و مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دینی مدرسے کی اہمیت۔ سامعین محترم، میرا ذہن، میرا شعور، میرا ضمیر اور میری فکر ہمیشہ اس بات کو شدت سے محسوس کرتی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور اخلاقی تربیت کے مراکز کو بنیادی ترجیح دینی چاہیے۔ افسوس صد افسوس، آج ہمارے معاشرے سے دینی تربیت گاہ، دینی مدرسے کی تعمیر اور ان کے مزید فعال بنانے کا نظریہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دینی مدارس کو ایک غیر مفید ادارہ سمجھا جا رہا ہے اور دینی مدارس کو چلانا چند مخصوص افراد کی ذمہ داری سمجھا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ معاشرے میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ روز قیامت ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا یا نہیں۔ اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا؟ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، دینی مدارس کو قائم کرنا اور ان دینی مدارس کو آباد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دینی علوم کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نئی نسل کو علم دین سکھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کو جاہل اور بے معرفت لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں علوم اسلامی سے واقف اور با معرفت اصحاب و انصار کی ضرورت ہے۔ صدر علی وقار، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ جہاں اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے سرمایہ خرچ کرتے ہوئے والدین کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہاں مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دیں تو کیا حرج ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ہر ماہ ایک بچے کے اوپر کم از کم 2000 روپے خرچ کرتے ہیں، تو تعلیم قرآن اور علوم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 150 روپے خرچ کیا جائے تو کیا حرج ہے۔ میں آپ تمام حاضرین جلسہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس مدرسے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ بس سامعین، میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے، اطراف دنیا میں سفر سیکھو، بڑھاؤ تجربے، اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔